آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، نعت شریف بھی سننے کو ملتی ہے۔ تو اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ جی، تو آج ہم جانیں گے قرآن پاک میں موجود سورہ طور کے بارے میں۔ کون سی سورت کے بارے میں جانیں گے؟ سورہ طور کے بارے میں۔ سورہ طور قرآن پاک کے 27ویں پارے میں موجود ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 27 سورہ طور کا طور نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پیارے بچوں، دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہوتے ہیں، جیسے کہ جبل احد، جبل ابی قبیس، جبل نور، اس طرح کے ہم جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، یہ بھی ایک پہاڑ ہے، K2 کا پہاڑ ہے، ناگا پربت یہ بھی ایک پہاڑ ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا میں۔ تو یہ جو طور ہے نا، یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ پہاڑ کا۔ اور اس سورت کا نام طور اس لیے رکھا گیا کہ اللہ پاک نے اس سورت میں طور پہاڑ کی قسم یاد فرمائی۔ اب جیسے کہ کسی چیز کو کسی نبی سے نسبت ہو جاتی ہے تو نسبت کی وجہ سے وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ طور پہاڑ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ کس سے نسبت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت شریف نازل ہوئی وہ اسی پہاڑ پر نازل ہوئی۔ اچھا، میں آپ کو اس طور پہاڑ کے بارے میں کچھ اہم معلومات بھی بتاتا ہوں۔ اس پہاڑ کا تذکرہ قرآن پاک میں 1 سے زیادہ مقامات پر ہوا، اور اس پہاڑ کا تذکرہ قرآن پاک کے پارہ 30 میں اس طرح بھی ہوا، طور سینا فرمایا۔ اللہ پاک نے اس پہاڑ کو کیا فرمایا؟ طور سینا۔ طور نام کس کا ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے، اور یہ پہاڑ مبارک پہاڑ ہے۔ اس کو کس سے نسبت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس پہاڑ پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے آپ بتائیں؟ توریت۔ جی، اس پہاڑ پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ توریت شریف نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تھی انفارمیشن۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے نہ سنیں۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ جی، تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے نعت خواہ موجود ہیں اور کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں آپ؟ میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، غم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگے، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگے، پڑھیے صلی علی نبی
علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے بردے بردے میرے داتا میری جھولی بھر دے بردے 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 میرے داتا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے اور پھر تمنا زیارت نے کیا پھر تمنا زیارت پھر تمنا پھر تمنا زیارت نے کیا بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہم نے کلام سنا، نعت شریف سنی، میرا دل اور میری جان مدینے والے. اب مشکل ورڈز کی میننگ بھی جان لیتے ہیں. نعت شریف میں ایک ورڈ یوز ہوا داتا. داتا میننگ دینے والا. کیا میننگ ہے؟
دینے والا. دینے والا. داتا کی میننگ کیا ہے؟ دینے والا. دینے والا. اچھا اس میں ورڈ یوز ہوا بے سر و سامان. بے سر و سامان یہ بھی ایک مشکل ورڈ ہے. جی خالی ہاتھ. بے سر و سامان کی میننگ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ خالی ہاتھ بھی, یا یوں کہہ لیں کہ کچھ نہ ہونا, پاس کچھ بھی نہ ہونا, بے سر و سامان. اچھا ایک ورڈ یوز ہوا تمنائے زیارت. تمنا مطلب خواہش, تمنائے زیارت مطلب زیارت کی خواہش, یعنی دیکھنے کی چاہت. زیارت کی خواہش کرنا, دیکھنے کی چاہت کرنا. اچھا ایک ورڈ ہے در. در سے مراد یہاں مدینہ شریف ہے. کیا مراد ہے؟ مدینہ شریف. اور یہ وہ در ہے جہاں عاشقان رسول ہر وقت جانے کے لیے تیار بلکہ ترس رہے ہوتے ہیں, بےتاب ہوتے ہیں, کہ رو رہے ہوتے ہیں کہ بس جلد سے جلد ہمارا مدینے سے بلاوا آ جائے اور ہم مدینے پاک پہنچ جائیں, آقا کے در پر پہنچ جائیں, آقا کے پاس پہنچ جائیں اور اپنے دلی تمناؤں کا اظہار کریں, دعائیں کریں, آقا سے شفاعت کی بھیک مانگیں. تو یہ وہ مبارک در ہے جس کا نعت شریف میں تذکرہ ہوا. تو مدینہ شریف کی ایک خاص بات یہ بھی ہے, آپ کو بتائے کہ مدینہ شریف میں جس نے ایک نیکی کی اس کو 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ مدینہ پاک میں اگر کسی نے ایک نماز پڑھی تو اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ کسی نے مدینہ پاک میں کسی نے ایک نیکی کی تو اس کو کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ 50,000. کسی نے ایک درود پاک پڑھا, کسی نے کوئی بھی ایک نیکی کی تو اس کو 50,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو یہ بہت مبارک در ہے. تو مدینہ پاک جانے کے لیے رونا بھی چاہیے, تڑپنا بھی چاہیے. انشاءاللہ ہم روئیں گے, تڑپیں گے تو آقا ہمیں ضرور بلائیں گے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو اس سیگمنٹ میں ہم ایک دعا سیکھتے ہیں, دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دعا کب پڑھنی ہے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. آج کی جو دعا ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور اس کا موقع ہمیں دن میں کئی مرتبہ ملتا رہتا ہے, اور وہ ہے دعا مسجد شریف کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا. وہ دعا ہے درود شریف. کیا دعا ہے؟ درود شریف. جی جب بھی ہم کسی بھی مسجد کو دیکھیں تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے, اور درود شریف کوئی سا بھی ہو. یہ والا درود پاک پڑھ لیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اچھا اس میں کیا ہے بتائیں, درود بھی ہے اور ساتھ سلام بھی ہے. الصلاۃ والسلام, درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. اس میں ایک بینیفٹ یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ جب ہم مسجد کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو یہ کہ ہم مسجد کو دیکھ رہے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں, ایک تو مسجد کو دیکھنے کا ثواب اور دوسرا درود پاک پڑھنے کا ثواب. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جو آپ کو آسان لگے, جس کو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو, مگر یہ کہ عادت بنائیں. تو آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے دعا سیکھی. وہ دعا کس چیز کی تھی؟ مسجد شریف کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا. اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نعرے لگا لیتے ہیں. تو نعرے کون لگائے گا؟ جی ایک کام کرتے ہیں, ایک ایک نعرہ سب لگا لیں. جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی, صدیق اور عمر جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہے معاویہ بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی, جنتی جنتی, ہر صحابیات بھی جنتی جنتی. جنتی جنتی. اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں اور اس کا نام ہی بچوں کے سوالات ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ سوال بھی بچے کرتے ہیں اور جواب بھی بچے ہی دیتے ہیں. تو ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہیں, ہماری سیدھی طرف ٹیم مکی ہے اور دوسری طرف ٹیم مدنی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیم مکی میں سے ایک ایک بچہ کر کے آئے گا, اور میں سوالات میرے پاس موجود ہیں اس باؤل میں. اس باؤل میں سے ایک پرچی نکالیں گے, جو سوال ہوگا وہ سوال ٹیم مدنی سے کریں گے. اسی طرح جب ٹیم مکی اپنے دو سوالات کر لے گی تو پھر ٹیم مدنی ٹیم مکی سے دو سوالات کریں گے. ٹوٹل 4 سوالات میرے پاس اس باؤل میں موجود ہیں. دیکھتے ہیں کون سا سوال کس کے حصے میں آتا ہے اور وہ کیا جواب دیتا ہے. جی بتائیں وہ کون سی کتاب ہے جسے دیکھنا بھی ثواب ہے؟
بتائیں وہ کون سی برکت والی کتاب ہے جسے دیکھنا بھی ثواب ہے؟ قرآن مجید قرآن مجید. کیا کہتے ہیں ان کا جواب؟ درست ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ آپ آئیں اور دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لیے. بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے پاس ایک عصا یعنی لاٹھی تھی اور وہ بڑا سانپ بھی بن گئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم مکی کے جو سوالات تھے وہ کمپلیٹ ہوئے. اب باری ہے ٹیم مدنی کی اور ٹیم مدنی سوالات کرے گی ٹیم مکی سے. جی آ جائیں. جی دیکھتے ہیں کیا سوال ہے ٹیم مکی کے لیے. سوال وہ کون سی عبادت ہے جو سال میں صرف 1 ٹائم ہی ہو سکتی ہے؟ حج. حج. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ فوراً جواب دیا. سال میں ایک ہی مرتبہ یہ عبادت ہو سکتی ہے اور وہ ہے حج کی سعادت حاصل کرنا. اس کے لیے بھی لاکھوں مسلمان ترستے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر سال یا ایک مرتبہ کم از کم انہیں حج کی سعادت حاصل ہو جائے. جی تو ہم نے حج کے بارے میں اس سوال میں جانا. اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. جی اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہے ٹیم مکی کے لیے. بتائیں مؤذن کسے کہتے ہیں؟ جو نماز کے لیے اذان دیتے ہیں. ماشاء اللہ دونوں نے ایک ساتھ دیا جواب. جو نماز کے لیے اذان دیتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مؤذن. مؤذن کہا جاتا ہے. ان کا جواب درست ان ہے. کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اذان دینے والے کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ہمیں بھی اذان دینے والے کا ادب کرنا چاہیے. جی تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور پروگرام کے اختتام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارا پروگرام کے شروع کا حصہ مس کر چکے ہیں یا دیگر ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. اس کو سبسکرائب بھی کریں, وہاں جا کے ویڈیوز بھی دیکھیں اور شیئر بھی کریں. اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے انشاءاللہ آپ کو دین کی دعوت عام کرنے کا, نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. پروگرام کے اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. عز و جل کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا